يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن آیتوں میں صرف اور صرف شان مصطفیٰ بیان کی گئی، نہ کوئی حکم سنایا گیا، نہ کوئی واقعہ بتایا گیا، اور نہ کوئی عذاب سنایا گیا، اور نہ ہی آخرت کے حالات میں کسی حالت کا ذکر کیا گیا۔ پوری آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے۔ تو انہی آیتوں میں وہ آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، ایسا رسول بنایا کہ آپ کو جب رسول بنا کر بھیجا تو آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، باذنہ، اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ یہ صفت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی صفت، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کر سکے؟ ہماری حیثیت کیا ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کر سکیں گے؟ ایک شاعر عرض کرتا ہے، ہم سے کیوں کر ہو سکے عز و شان مصطفیٰ، ہم سے کیوں کر ہو سکے گی عز و شان مصطفیٰ، جب خدائے لم یزل ہے مدح خان مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیا تعریف کریں؟ بس ہماری جتنی حیثیت، ہماری جتنی رسائی ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہاں تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ لیتے ہیں۔ سب کچھ کہنے کے بعد آخر ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ،
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق تھا ویسا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، ویسا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مختصر بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم کے بعد سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ ساری مخلوقات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پروردگار کہتا ہے کہ وہ جو رسول ہیں ان رسولوں میں ایک کو دوسرے پر ہم نے برتری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول ہیں۔ اب میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب ایک بات آتی ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے، اسی کا نام ہے بیان۔ تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ پہلے تو میں عرض کروں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ نہیں ہوتا، ہر بی اے کا گریجویٹ ایم اے نہیں ہوتا، مگر ہر ایم اے والا بی اے ہوتا ہے، کیونکہ ایم اے کا درجہ بڑا ہے، بی اے کے بغیر وہ درجہ مل نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح جتنے انبیاء ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم ملا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی وحدانیت کا پیغام سنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں۔ اب رسول کون ہے؟ پیغمبروں میں نبیوں کے اندر رسول کی حیثیت خاص حیثیت ہے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت نازل کی ہے، یعنی جسے شریعت دی گئی وہ رسول ہے، اور جو صرف نبی ہوتا ہے وہ اگلے رسول کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو نبی ہوگا وہ بھی شریعت پہ عمل کرے گا، مگر اس سے آگے جو رسول ہے اس رسول کی شریعت پہ عمل کرے گا۔ اور ہر نبی صاحب وحی ہوتا ہے، یعنی ہر نبی پر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتا ہے، اور ایک نبی دوسرے نبی کی پیروی کرتا ہے شریعت کے اندر، مگر جسے اللہ تبارک و تعالی خاص شریعت عطا کرتا ہے اسے صاحب رسالت کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا، مگر ہر رسول لازمی طور پر نبی ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی نہیں ہوتا وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سامعین کرام، پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ میں خطاب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارا ہے یہ انداز ہی نرالا ہے۔ اللہ نے دیگر نبیوں کو بھی قرآن مجید میں پکارا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی پکارا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکارا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی پکارا ہے۔ وہ خطابات آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گے،
جب آدم علیہ السلام کو پکارا تو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں ٹھہر جاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کو پکارا تو حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا اور کہا یا آدم۔ نوح علیہ السلام کو پکارا تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا اور کہا یا نوح، اے نوح۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جہاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا، کسی نہ کسی لقب سے پکارا ہے یا کسی نہ کسی ایسے لفظ سے پکارا ہے جس لفظ میں محبت ٹپکتی ہے اور حضور کی شان محبوبیت جلوگر ہوتی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یا ایھا النبی کہہ کر نہیں پکارا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یا ایھا النبی کہہ کر نہیں پکارا بلکہ کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یا ایھا النبی کے خطاب سے پکارا۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام پاک کو اپنے سینے میں اتار لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا مقام کیا ہے؟ معمولی نہیں ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم ضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ جھک جاتا اور پرزے پرزے ہو جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ کلام الہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پہ اتارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو اس طرح طاقتور بنا دیا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم نے کشادہ کر دیا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں استفہام تقریری، یعنی سوال کر کے بات کو ثابت کر دینا۔ الم نشرح، کیا ہم نے کشادہ نہیں کیا؟ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کیا میں اس وقت پر تجھے انعام نہیں دیا تھا؟ کیا میں اس وقت تجھے نصیحت نہیں کیا تھا؟ کیا میں اس وقت تجھے نصیحت نہیں کیا تھا کا مطلب میں ضرور بضرور تجھے نصیحت کیا تھا۔ بالکل یہی انداز ہے الم نشرح لک صدرک، اے مصطفیٰ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اللہ نے جن کے سینے کو کشادہ کر دیا، اللہ نے جن کے سینے کو کشادہ کر دیا، ان کے سینے کی کشادگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟
ذسر سین اجامی علم نشرح لک صدرک. حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے. شرح جامی جن کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور بہت بڑے ایسے شاعر تھے جن کے اشعار میں نعت رسول نظر آتی ہے. فرماتے ہیں ذسر سین اجامی علم نشرح لکا برخاں زمیراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا. ذسر سین اجامی، اے جامی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا راز، اس کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ ذسر سین اجامی، اے جامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے کا راز اگر تجھے جاننا ہے، علم نشرح لک برخاں، علم نشرح لک صدرک کی جو آیت ہے اسے غور سے پڑھ لے تو تجھے پتہ چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کتنا کشادہ ہے. میرا جش چمی پرسی، نبی کے معراج کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے تو کہ سبحان الذی اسرا. وہ شان اگر جاننا ہے معراج کی تو 15ویں پارے کے سبحان الذی اسرا کی آیت پڑھ لے، جس میں اللہ نے کہا پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندوں کو رات رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے، تاریخ کی روشنی میں اگر ہم جانتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تب آپ نبی بنے. یہ تو تاریخ کہتی ہے، مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھئے کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ یہ جو نبوت ہے کب آپ کے لیے طے ہوئی، کب آپ کے لیے لازمی ہوئی، یعنی آپ کب نبی بنائے گئے. دیکھیں صحابہ کرام بس سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے تھے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کب سے آپ نبی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو حضرات محترم، عالم ارواح میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے جس ہستی کو نبوت کا تاج پہنایا وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین ہیں، تمام نبیوں سے آگے ہیں. اور دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین ہیں. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں فرمایا الخصائص الکبریٰ، جو کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، تخلیق کے اعتبار سے میں پہلا نبی ہوں، بعثت کے اعتبار سے میں آخری نبی ہوں. تخلیق کے اعتبار سے میں پہلا نبی اور بعثت کے اعتبار سے میں آخری نبی. تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ روحوں کی پیدائش. روحوں کی پیدائش جب اللہ تعالیٰ نے صرف روحوں کو پیدا کیا تو عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا دیا. پھر جب بعثت ہوئی، انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے تو سب سے آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا. کنت اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، میں تخلیق کے اعتبار سے تمام نبیوں سے آگے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے
تمام نبیوں سے آخر ہو۔ دیکھیے دو کمالات، پہلا کمال یہ ہے کہ اول ہو جائے اور دوسرا کمال یہ ہے کہ آخر ہو جائے۔ یہ دونوں کمال اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا، اور اللہ نے یہ اپنے محبوب کے بارے میں بھی کہا ہے، کیونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مدارج النبوہ۔ مدارج النبوہ میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے، اللہ کے رسول کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے کہ وہی اول، وہی اول کا مطلب اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ابتدا، بگننگ، اللہ کے لیے بگننگ نہیں ہے، کیونکہ بگننگ ابتدا رکھ دے تو اس سے پہلے وہ نہیں تھا۔ یہ بات آئے گی۔ یہ میرا کسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پہلی بار میں یہاں آیا ہوں، تو اس سے پہلے آئے بغیر رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی اول ہے، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ جو ہمیشہ سے ہے، والآخر وہ ہمیشہ رہے گا، والظاہر وہی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ والباطن وہی چھپا ہوا ہے، ایسا چھپا ہوا ہے کہ ہماری آنکھوں نے آج تک اسے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو چار وصف ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی منطبق ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ هو الاول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہی اول ہے، یعنی تمام نبیوں میں اول نبی ہے۔ عالم ارواح میں، اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جسے سب سے پہلے میں نے نبی بنایا اور جس کے سر پہ سب سے پہلے میں نے نبوت کا تاج رکھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فتح باب نبوت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فتح باب نبوت بھی ہے، ختم باب رسالت بھی۔ فتح کرنے والے، اوپن کرنے والے بھی حضور ہیں، ختم کرنے والے یہ بھی حضور ہی ہیں۔ تو اول والآخر، میرا مصطفیٰ ہی آخر ہے۔ انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، مگر جب سارے انبیاء آ چکے، اب کسی نبی کا آنا باقی نہ رہا، صرف ایک نبی کی آمد باقی رہی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو حضور اول بھی ہیں اور ہمارے حضور آخر بھی ہیں۔ والظاہر، حضور ظاہر بھی ہیں، والباطن، حضور باطن بھی ہیں۔ ظاہر ایسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ظاہر ہوا ہے؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پہچانتا نہیں؟ صرف مسلمان ہی نہیں، ساری دنیا پہچانتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذانوں کے ذریعے ایسا پھیل رہا ہے کہ 24 گھنٹے ذکر مصطفیٰ، کیونکہ اذان کا وقت بدلتا جاتا ہے۔ یہاں پر اذان ایک وقت ہے تو کچھ مسافت کے بعد اذان دوسرے وقت پہ ہوگی، پھر کچھ مسافت کے بعد اذان کسی اور وقت پہ ہوگی۔ یہاں رات ہے تو کہیں دن کا وقت ہوگا، کہیں شام ہے تو کہیں صبح کا وقت ہوگا۔ اس اعتبار سے وقت جس طرح الگ الگ ہے، نمازوں کا وقت بھی الگ الگ ہے۔ اب ہم یہاں پہ نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہیں، آپ فون کر کے پوچھ لیجئے، جو مغرب اقصیٰ ہے وہاں پہ آپ پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ ابھی ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے۔ کینیڈا، اکثر لوگ کینیڈا جاتے ہیں آج کل،
تو وہاں پہ فون کیجئے کہ کیا ہے وقت، ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ کے آئے. وقت بدلتا ہے تو اذان بھی 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہی رہتی ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر دیا، اور حضور کا ذکر مبارک اللہ نے ایسا ظاہر کیا کہ توریت میں بھی نبی کا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی نبی کا تذکرہ ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 600 برس پہلے انجیل نازل ہوئی، اور اس سے کئی برس پہلے توریت نازل ہوئی. توریت میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے. جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عام کر دیا، وہ ظاہر نہ ہو تو پھر کیا؟ اس سے بڑھ کر نظر آنے والا کون ہے؟ اس سے بڑھ کر ظاہر کون ہے؟ اور باتیں اس طرح کہ آج تک نبی کو حقیقی طور پر کسی نے نہیں پہچانا. جس نے بھی پہچانا اپنی فہم کے مطابق پہچانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے، اور ان سے بڑھ کر کون نبی کو سمجھنے والا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت میں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا، میرے رب کے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا. جس نے بھی پہچانا اپنے مقام کی حد تک پہچانا. جس کا جتنا مقام ہے اسی قدر اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مقامات ہیں کہ ان مقامات تک ہماری اور آپ کی رسائی کیا، نبیوں کی تک رسائی نہیں ہے، فرشتوں کی بھی رسائی نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا. بشر کیا ہے فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا، بشر کیا ہے فرشتہ بھی برابر ہو نہیں سکتا. خود ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ مجھے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، یعنی اللہ سے میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، ایسا موقع آ جاتا ہے، ایسی سچویشن آ جاتی ہے لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، تو اس مقام میں کوئی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک کہ مقرب فرشتہ بھی آگے نہیں ہو سکتا. مقرب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ بھی حضور سے آگے نہیں ہو سکتے. وہ مقام ہے مقام مصطفیٰ. اور نبی مرسل کوئی ایسا نبی جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہی لے لیجئے، مگر وہ بھی اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہو سکتے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کا دیدار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کو دیکھا، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کا مطالبہ نہیں کیا، دیدار کی آرزو نہیں کی. اللہ نے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنا جلوہ دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی اور کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تیرا جلوہ مجھے دکھا، ارنی مجھے دکھا تیرا جلوہ، انظر الیک میں تجھے دیکھنے کا مشتاق. قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی ہرگز مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. پھر اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو، تمہاری یہ تمنا ہے، تو سنو اس پہاڑ کی طرف دیکھو. جب پہاڑ کی طرف دیکھو گے تو پھر میرا جلوہ دیکھو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پہ اپنا جلوہ دکھایا
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، وما طغا، اور اوپر بھی نہیں گئی. یعنی رب کے جلوے کو انہوں نے بڑے سکون سے دیکھا، کیونکہ رب کا جلوہ نبی کے لیے کوئی نیا جلوہ نہیں تھا، پہلے ہی دیکھ چکے تھے. جب اللہ نے پیدا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور کے نور کے سوا کیا تھا؟ حضور کے نور کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. نور مصطفیٰ ذات مصطفیٰ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور الگ ہے نور الگ ہے، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہی نور محمدی کہا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارا جسم الگ ہے، ہم الگ ہے، یہ مان سکتے ہیں؟ ہماری روح الگ ہے، ہم الگ ہے، مان سکتے کیا؟ روح اگر چلی گئی تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی چلا گیا. یہ جو ہمارے دوست تھے فلاں صاحب، جناب کریم صاحب یا جناب رحیم صاحب، چلے گئے کہاں گئے؟ ان کا جسم تو ہے، چلے گئے تو کون چلے گئے؟ ان کی روح چلے گئی. تو مطلب کیا ہے؟ روح ہی ہم ہیں، ہماری روح وہی ہم ہیں، اور جسم جو ہے ایک پنجرہ ہے، روح جو ہے پرندہ ہے. پرندہ اصل ہے، پنجرہ جو ہے ایک مقام ہے، اس میں پرندہ اتر جاتا ہے. تو ہماری روح کا پرندہ جو حقیقت میں ہم ہی ہیں وہ جسم کے اندر اتر گیا تھا. جب تک اللہ کو منظور رہا جسم کے اندر روح رہی. جب روح نکل گئی جسم سے تو جسم کیا ہو گیا؟ مردہ بن گیا. روح مردہ نہیں ہوئی، جسم مردہ ہو گیا، کیونکہ جسم کی زندگی روح کی وجہ سے، اور پوری کائنات کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اسی لیے عاشق رسول عرض کرتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. نبی جب نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کا جسم ابھی تیار نہیں ہوا. اور ایک حدیث میں ہے کہ کنت نبیا وآدم وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی کے اندر، چکنی مٹی کے اندر منجدل تھے، یعنی ان کے جسم کو لت پت کیا جا رہا تھا جسم کا ڈھانچہ بنانے کے لیے. اس وقت ہی میں نبی تھا. تو حضرات محترم، پتہ چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. ایسے باطن ہیں کہ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر پہچان لیا. حضور کو پہچانے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا، یہ حقیقت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہی نہیں تو مومن نہیں ہے. مگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ان کو پورے طور سے پہچان لیا، ان کے تمام مقامات سے میں واقف ہو گیا ہوں، ان کے تمام درجوں کو میں جان لیا ہوں، تو بھی غلط بول رہا ہے. کیونکہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کے مقام تک رسائی پیغمبروں کی نہیں ہوئی تو ہماری اور آپ کی کہاں سے ہو سکتی؟ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ کسی نہ کسی خطاب سے بلایا ہے.
یہاں پر یا ایھا النبی کہا، تو ایک جگہ کہا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ حالانکہ 313 رسول، 312 رسولوں میں کسی رسول کو نہیں بلایا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، اور بعض مقامات پر ایسے انداز میں پکارا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ٹپک رہی ہے۔ پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ لینے والے، اے چادر اوڑھ لینے والے۔ چادر اوڑھ کر لیٹ جانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو جب جاڑا لگتا ہے تو وہ لحاف اوڑھ کے سو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا بوجھ لے کر آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، لحاف اڑا دو، تو آپ کو جب موٹی چادر اڑا دی گئی تو آپ اوڑھ کر لیٹ رہے ہیں۔ مولا کریم کو نبی کی اس ادا پہ پیار آ گئے۔ پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ادا کے حوالے سے پکارا ہے، اسی ادا کا ریفرنس دے کے پکارا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ لینے والے میرے پیارے، قم اللیلہ، رات کو کھڑے ہو جاتے، تیرا کھڑا ہونا مجھے پسند ہے، قم اللیلہ الا قلیلا، مگر کم وقت کھڑ، زیادہ کھڑے گا تو تجھے تکلیف ہو جائے۔ قم اللیلہ الا قلیلا، کم کھڑے ہو جا، نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جا، اب انقص منہ، یا اس سے بھی کم کر لے، او زد علیہ، یا اس سے بھی بڑھا لے۔ کیا انداز ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو قرآن میں اجاگر کر دیا، مگر دیکھنے کے لیے نگاہوں کی ضرورت ہے۔ سورہ تو سب پڑھتے ہی ہیں، سورہ مزمل سب پڑھتے ہیں، مگر جس نے سمجھ لیا اس پر شان مصطفیٰ واضح ہو جاتی۔ یہ کیا سورہ ہے! پروردگار عالم نے ہمیں اختیار نہیں دیا، چاہے تو 5 نمازیں پڑھو، 4 نمازیں پڑھو، 6 نمازیں پڑھو، ایسا اختیار دیا کیا؟ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، پڑھو نماز۔ روزے کے بارے میں اختیار دیا، چاہے تو رکھ لو روزہ، چاہے تو 30 روزے رکھ لو، یا 25 روزے رکھ لو، یا 40 روزے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے تو کیسا حکم دیتا ہے؟ لازمی طور پر، مگر یہاں پر حکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ محبوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ کھلے طور پر نبی کی محبوبیت کو واضح کر دیا۔ قم اللیلہ، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر کم، اتنا بھی کم نہیں کہ کچھ کھڑ کے لیٹ پھر آرام کر، ایسا نہیں، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے کم کر لو، او زد علیہ، یا کچھ بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اے مصطفیٰ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تیزی سے مت پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا یہ عالم کہ آپ جب تلاوت کرتے تو آپ کی تلاوت کو آپ کے دشمن بھی سنتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ امن کی جگہ نہیں تھی وہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے صبح کے وقت، تو آپ کے جو دشمن ہیں ابو جہل وغیرہ، یہ بھی چھپ کر حضور کی آواز کو سنتے تھے، کیونکہ اس آواز میں وہ مزہ تھا، اس تلاوت میں وہ اثر تھا کہ چھپ کر سنتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ یہ چھپ کر آیا، وہ بھی چھپ کر آیا، مگر یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ارے تو کیوں آیا، تو کیوں آیا، تو کیوں آیا بھائی، تو کیوں آیا، تو انکار کرنے والا، کیا کروں، مزہ ملتا ہے آ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، انسان تو انسان، جنات بھی نبی کی تلاوت پر قربان۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَأَنَّهُ لَمَّا خَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ، کون ہے اللہ کا بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما خام عبد اللہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، یدعوہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، کادو یکودون علیہ لبدا، قریب ہے کہ جنات فریفتہ ہوتے ہوئے چمٹ جائیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کادو یکونون علیہ لبدن، سورہ جن کی آیت پڑھ رہا، قرآن ہی کو پیش کر رہا، اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کا منکر کوئی پیدا نہیں۔ حدیث کے منکرین پیدا ہو گئے مگر قرآن کا کوئی منکر پیدا نہیں ہوا۔ اگر قرآن کا بھی منکر ہے تو پھر اسے ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ اسے ہم ہمارے دائرے میں نہیں رکھیں گے، اسلام کے دائرے سے باہر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، جنات کے بھی رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات آئے، آ کر جنات نے کلمہ پڑھ لیا، تو جنات کے لیے اللہ نے کسی جن کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کو پیغمبر بنایا، جنات کے لیے کسی جن کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ جنات کے پیغمبر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول الجن والانس ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی رسول ہیں اور انسانوں کے بھی رسول ہیں۔ بلکہ ذرا آپ غور کریں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ جانوروں نے بھی پڑھا ہے، جانوروں نے بھی پڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ درختوں نے بھی پڑھا ہے۔ یہ ایک عربی آیا، عربی یعنی بدو انسان، اس زمانے میں مدینہ یہ شہر تھا، مدینے کے ارد گرد چند خریے تھے، کھیڑے تھے، انہیں وہاں کے رہنے والے لوگ عرب کہلاتے تھے، یعنی بدو قسم کے لوگ۔ یہ ایک عربی آ گیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو اس درخت کو بلاؤ۔ وہ سمجھائے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل سمجھ گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نکل کر آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گیا، سجدے کی کیفیت کے ساتھ جھک گیا۔ تو یہ عربی گھبرا گیا، ڈر کر بولا یہ کیا ہو گیا؟ حضور نے کہا اب کیا چاہتا ہے؟ اب چاہتا کیا ہے؟ کہا جہاں سے آیا یہ درخت وہاں بھیج دو، کیونکہ میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو درخت واپس جا کر اس کی جڑیں زمین میں گئیں، پہلے جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اب ہمارے رسول کس کس کے رسول ہیں؟ انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، حیوانات کے بھی رسول ہیں، نباتات کے بھی رسول ہیں، سچ پوچھئے تو جمادات کے بھی رسول ہیں۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی حالت میں بڑھتا نہیں۔ درختوں کو نباتات کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑھنے والی چیز ہے، اس کے اندر گروونگ ہے، نشو و نما ہے۔ اور جمادات لکڑا ہے، لوہا ہے، یہ جمادات ہے۔ پہاڑ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد یحبنا ونحن نحبہ، یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یحبنا بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یحبنا، ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نوازے بغیر نہیں ہو رہے تھے۔ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے لازمی طور پر نبی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ نبی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کی محبت مقدر میں نہیں تو تم نبی سے محبت نہیں کرو۔ اگر تم نبی سے محبت کر رہے ہو تو تمہاری تقدیر اتنی روشن ہے کہ اللہ کے نبی تم سے محبت کر رہے ہیں۔ اور جہاں
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ میرے نبی کی جانب سے میں تجھے نواز دوں گا۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا۔ ہم نے نبی پر درود بھیجا، ہماری حیثیت کیا، ہمارا درود کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ایک بار بھی درود بھیج دے تو اللہ کا ایک درود ہمارے کروڑوں درودوں پہ بھاری ہے، ہمارے کروڑوں درودوں پہ اللہ کا ایک درود بھاری ہے۔ اگر اللہ تعالی اپنے درود کا کروڑواں حصہ بھی ہم پہ اتار دے تو یہ ہمارے کروڑوں درودوں سے بھاری ہے، مگر پروردگار عالم بندے کے ایک بار درود بھیجنے کے عوض میں 10 بار درود بھیجتا، ایک بار 2 بار 3 بار نہیں، 10 بار، یعنی تو ایک ڈیجٹ میں بھیج، میں 2 ڈیجٹ میں بھیجتا ہوں۔ ایک بار ایک ہی ڈیجٹ، یکائی، وہ جو ہے دہائی، ہم بچپن میں اس طرح یاد کرتے تھے، یکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب جو ہے 1 ڈیجٹ 2 ڈیجٹ کی بات آ گئی ہے، انگریزی بہت عام ہو گئی، اسی لیے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے انگریزی لفظوں کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی خدا کا پسندیدہ بندہ بن نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرے خطابات سے پکارا ہے، یا ایھا المزمل، ایک جگہ پکارا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اس کا معنی بھی وہی ہے، اے چادر اوڑھ لینے والے۔ کام ایک ہی ہے، نام الگ الگ انداز میں بلا رہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ لینے والے اٹھو، فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، وربک فکبر، آپ کے رب کی بڑائی بیان کرو، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا دیا، ایسا رسول بنایا کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ دیکھیں رسالت کی بھی 2 قسمیں، یہ قسم صرف حضور کو دی گئی، دوسری قسم کوئی بھی رسول بن کر آیا تو صرف اپنی قوم کی طرف رسول بن کے آیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کا رسول بنا کر بھیجا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص قوم کے رسول نہیں ہے، پوری دنیا کے رسول ہیں، دنیا کی تمام قوموں کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا، مگر مجھے تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الیکم جمیعا، یعنی سب کے سب میرے امتی ہو۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، ہمیں الفت مصطفیٰ میں جینے کی توفیق عطا فرما، اور محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ سے ہمیں سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔